ہمارا رمضان ہمارا رمضان پیارا رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہمارا رمضان المبارک کی خصوصی نشریات افطار یاسر کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد یاسر حنیف۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ پھر سے موجود ہیں ایک ایسی مہمان جو ٹرینر ہیں، جو ایجوکیشنسٹ ہیں، جو لوگوں کو سکھاتی ہیں۔ دیکھیں، ایک علم پڑھنا ہوتا ہے اور سکھانا ہوتا ہے۔ پڑھنا جاننا الگ چیز ہے، اور جاننے کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ ہوتا ہے سکھانا، مطلب جو آپ اچھی چیزیں پرسیو کرتے ہیں وہ دوسروں تک پہنچانا، وہ یہ کام کرتی ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں گلسانہ منشا صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگین ویلکم ہیئر۔ تھینک یو۔ آپ کا لاسٹ پروگرام بہت اچھا گیا اور بہت اچھی باتیں کی، اور ہماری آڈینس نے بھی پسند کیا، تو تھینک یو سو مچ فار اگین کمنگ ہیئر۔ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ دا بیسک پرپز آف ایجوکیشن۔ زبردست۔ تعلیم کا مین مقصد کیا ہے؟ سم ٹائمز وی تھنک اٹس اونلی فار ارننگ، یہ صرف ارننگ کے اعتبار سے ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے کردار میں، ہمارے بیہیویئر میں چینج آئے۔ آپ کیا کہتی ہیں کہ تعلیم کا سپریم جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ یاسر، سب سے ضروری یہ سمجھنا ہے کہ آج کل کوالیفیکیشن کو تعلیم کا نام دیا جا رہا ہے۔ کوالیفیکیشن کیا ہے کہ آپ نے چند کتابیں پڑھی مختلف سبجیکٹس کو لے کے، اور ان سبجیکٹس کو پڑھنے کے بعد، ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد آپ نے روٹ لرننگ کی، زبانی یاد کرنا جیسے اردو میں کہتے ہیں۔ آپ نے روٹ لرننگ کی، اور روٹ لرننگ کرنے کے بعد ایک پیپر ملا آپ کو، ایگزام، اور آپ نے اس کو اٹیمپٹ کیا، سوالوں کے جواب دیے، اور آپ پاس ہو گئے۔ صحیح۔ لوگوں نے یا تعلیمی اداروں نے اس چیز کو تعلیم کا نام دیا ہوا ہے، جبکہ اس چیز کا، اس پریکٹس کا تعلیم سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ until and unless کہ آپ ان مضامین کے اندر جو کنٹینٹ آپ پڑھا رہے ہیں وہ آپ کے کردار۔ for me education is ethics and etiquettes of life. for me education is training human minds to think. ان کی سوچ کے عمل کو اگر آپ اس میں ہلچل مچا رہے ہیں تو آپ تعلیم دے رہے ہیں۔ مینڈنگ بیہیویئرز میرے لیے تعلیم ہے۔ اگر آپ ایک چھوٹے سے بچے کو سٹیپ بائی سٹیپ اس کے بیہیویئرل چینجز کی طرف لا سکیں تو وہ تعلیم ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس طرف کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے۔ تعلیم کا سب سے پہلا مقصد جو ہے، دیکھو، ہمیں پیدا کیا گیا ہے اشرف المخلوقات، اور تعلیم دینا اور علم حاصل کرنا قرآن کے بیچ میں اگر سٹیٹ کر دیا گیا کہ علم کو حاصل کرو، چاہے اس کے لیے آپ کو چائنا بھی جانا پڑے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چین چل پڑیں۔ بات یہ کہ قرآن کی آیات کا جو انڈر لائنڈ میننگ ہے وہ سمجھنا ضروری ہے۔ ہم لوگ قرآن کی تعلیمات کو، ان کے انڈر لائن میننگز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، سرفیس لیول پہ اس کی ٹرانسلیشن کو پڑھ کے اس کو بس بے وقوفوں کی طرح اڈاپٹ کرتے جاتے ہیں۔ اب اتنی امپورٹنٹ ہے ایجوکیشن کہ نبی نے کہا ٹریولنگ بھی کرنی پڑتی ہے، ایکسٹرا مائلز بھی جانا پڑتا ہے، تو جاؤ، لیکن یار تعلیم ضرور حاصل کرو، بالکل علم ضرور حاصل کرو۔ سو ایجوکیشن کا جو پرپز ہے سب سے پہلا، اب یہ جو بھی ہم نے بات کی کوالیفیکیشن کی، وہ تو میمورائزیشن ہے، زیادہ سے زیادہ وہ آپ کو کسی پروفیشن کے لیے ریڈی کر دے گا، ٹھیک ہے، وہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے، بٹ تعلیم کا اس سے ایڈ کرتا ہے آپ کی لائف کو، دیٹ از ایجوکیشن۔ سو فار می ایجوکیشن از ویئر یور مائنڈ از ٹرینڈ فار اے تھنکنگ پروسیس، ریڈی ہے تھنکنگ پروسیس کے لیے، پروفیشنل لائف میں، پرسنل لائف میں، جہاں پہ بھی آپ موجود ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے بیہیویئر کے بیچ میں۔ سب سے پہلا کام تعلیم کا یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ اتنی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ وہ ایک بورن جینیس کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ نے ان کے اندر ایک کوئی نہ کوئی ایک ان کی انٹیلیجنس ہے جو ایک خاص ڈائریکشن میں ان کو لے کے جائے گی۔ کچھ لوگ بورن آرٹسٹس ہوتے ہیں، کچھ لوگ بورن صوفیز ہوتے ہیں، بالکل، کچھ لوگ بورن سنگرز ہوتے ہیں،
कुछ लोग बॉर्न मैथमेटिशियंस होते हैं, छोटे छोटे बच्चे मैंने देखा है बगैर ज़्यादा सिखाए हुए भी उनका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स की तरफ होता है, इंग्लिश की साइड पे होता है, स्टैट्स की तरफ होता है। तो सबसे पहला तालीम का काम यह है कि उस इंसान को सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की तरफ लेके जाए, अपनी पर्सनालिटी टाइप को रिकग्नाइज करवाए कि बेसिकली मैं अपनी ज़ात, अपनी शख्सियत से क्या चाहता हूँ, और ये दुनिया जिसके बीच में मुझे अल्लाह ताला ने पैदा किया है, वहाँ मैं किस तरह से अपनी उस शख्सियत के थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ और बाहर के कंट्रीब्यूशंस को अडॉप्ट कर सकता हूँ। सो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एंड पर्सनैलिटी रिकग्निशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ एजुकेशन। जी बिल्कुल ऐसी बात है कि इल्म का मेन मकसद कहा जाता है कि एक अच्छा इंसान बनना है, अच्छा इंसान और अच्छा इंसान उस वक्त बनता है जब वो अपने आप को डिस्कवर कर लेता है। मैम अगर ऐसे करते हैं कि छोटा सा बच्चा है, हाँ। अभी वो स्टडी स्टार्ट कर रहा है, बिल्कुल, तो बदकिस्मती से हमारे पेरेंट्स उसके माइंड में एक चीज़ डालते हैं कि बेटा तुमने बड़े होकर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये करना है, वो करना है, मतलब उसको पहले सिखा रहे होते हैं, एक लालच डाल देते हैं, तुमने हाँ। ये चीज़ कमाना है, बड़ा आदमी बनना है, बड़ा घर लेना है। यस, क्यों ऐसा नहीं सिखाया जाता कि बड़ा होकर तुम अच्छा इंसान बनना, सोसाइटी के लिए कुछ करना है? हाँ। ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं प्रेरित होते मैम? उसकी वजह ये है यासिर कि पेरेंट्स भी तो इसी दुनिया के इंसान हैं। बिल्कुल ठीक है, और दुनिया इतनी मटेरियलिस्टिक हो गई हुई है, लग्जरी की इतनी आदत पड़ गई। देखिए, लग्जरी और कंफर्ट, इसमें फ़र्क है। कंफर्ट की हद तक तो लाइफ में अगर आप चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं, ला रहे हैं, वहाँ तक तो समझ में आती है बात। लेकिन जहाँ आप कंफर्ट को लग्जरी की साइड पे लेके जाओगे, वहाँ आप अपने बच्चे को इंसानियत से हैवानियत की तरफ लेके जा रहे हो। क्यों? क्योंकि कंफर्ट के लिए तो बच्चा अपने एथिक्स को भी मलहूज़े खातिर रखेगा, ऐसे ही अपने बिहेवियर का भी ख्याल करेगा, दूसरों की रिस्पेक्ट भी करेगा, दूसरों का ख्याल भी करेगा, ठीक है, जैसे केयरिंग एंड शेयरिंग बोलते हैं। लेकिन जब आप उसे ये कह दोगे कि तुम्हारे पास 6 कनाल का घर होना चाहिए, तुम्हारे घर के बीच में एक लेक्सस खड़ी होनी चाहिए, तो फिर उसको हैवानों की तरह काम करना पड़ेगा। ऐसे ही फिर तालीम रह जाएगी कहीं पीछे। और यहाँ आता है तालीम का पर्पस। द सेकेंड पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू ब्रिंग यू आउट ऑफ एनिमिटी, एनिमल ट्रेट्स, एंड मेक यू स्टेप फॉरवर्ड एंड जंप इनटू द ह्यूमैनिटेरियनिज्म। जब आप लग्जरी की तरफ जाएंगे तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या है? अपनी अपनी पई है तानू, अपनी बढ़िया, तुसी खा लो, तुसी पालो, तुसी चंगे लग लो, ताड़ा घर वड्डा होना चाहिए। चाहे आप वो किसी का हक मार के, चाहे आप इलीगल मीन्स यूज़ कर रहे हैं, तो फिर बच्चे की तालीम रह जाती कहीं पीछे। और वो जो क्वालिफिकेशन ली थी ना हमने, हम दे मारती उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और यहाँ पे भी हम अपनी ग्रेडिंग्स, चैनल्स पे बैठ के रेटिंग्स, और बैंकों में बैठ के अपने बैंक बैलेंसेस को बढ़ा रहे होते हैं। फिर हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे इस इलीगल काम करने से या ये जाली दवा बनाने से 6 लोग मर गए हैं। मेरे ऑपरेशन करने के दौरान मेरी लापरवाही से, पैसा तो मैंने ले लिया, मेरी लापरवाही से एक इंसान की जान चली गई है। मेरे ड्रग्स बेचने से, क्योंकि मुझे अपनी पड़ी हुई है और मैं कंफर्ट के जोन से निकल के लग्जरी की तरफ जा रहा हूँ, तो फिर मैं ड्रग्स भी बेचूंगा। फिर मैं अंग्रेज़ी मीडियम स्कूलों की आड़ में तालीम भी बेच दूंगा। ऐसी बात है। फिर मैं तालीम भी बेचूंगा, फिर मैं दीन भी बेचूंगा, मौलानास की शक्ल उठा के। ऐसी बात। तो तालीम का पर्पज़ है आपको ये बताना कि वो जो जीनियस, अगर आप मौलाना हैं, अगर आप एक ड्रगिस्ट हैं, अगर आप एक स्कूल एजुकेशनिस्ट हैं, तो वो आपकी डायरेक्शन को सेट करती है एजुकेशन। दैट्स अनदर पर्पस, टू गिव योर जीनियस एंड इंटेलिजेंस अ डायरेक्शन, एंड इट शुड बी द राइट डायरेक्शन। मैम ये भी हो गया
پیرنٹس بھی اب اچھی تربیت کرنے لگ گئے, اسی چیز پہ فالو کر رہے ہیں, وہ سکھا رہے ہیں کہ آپ نے اچھا انسان بننا ہے. بالکل. اب ایک تیسری پرابلم ہمارے سامنے آتی ہے, وہ اسٹیٹ ہے. اسٹیٹ ہے کہ اسٹیٹ کیا وہ ہمیں ایک اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, نہیں کرتی. اگر وہ صرف یہ سوچ کے, یہ کامن پرسیپشن ہے, پڑھا جائے کہ ہم نے ایک اچھا انسان بننا ہے, تو پھر ہمارے پاس وہ فیسیلیٹیز نہیں ہوتی, ہمیں ایجوکیشن نہیں ملتی, ہمیں ہیلتھ نہیں ملتی, تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ مجبوراً ہمیں ایسے اسٹیپس اٹھانے پڑتے ہیں اپنی سروائیول کے لیے. ہاں, تو اس کانسیپٹ کو کس طرح ختم کیا جائے, اور ریاست کا کیا کردار ہونا چاہیے ایجوکیشن میں؟ دیکھو, ریاست کا کردار ڈیفینیٹلی بہت امپورٹنٹ ہے. اب جہاں آپ کی گورنمنٹ ہی کرپٹ ہے, صحیح, اور آپ کا خزانہ آرمی کو تو بہت زیادہ فائنینشیل سپورٹ دے رہا ہے, جبکہ سب سے اسٹرانگسٹ فائنینشیل سپورٹ آپ کی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو آنی چاہیے. ٹھیک ہے, جہاں آپ ٹیچرز کو اچھا پے کر رہے ہیں, ایسے اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جو پے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر ایک اور بھی ہے یاسر, کیوں ہم خالی اسٹیٹ کے اوپر ہی, میں کبھی بھی خالی اسٹیٹ کو نا میں بلیم کرنے میں, مجھے لگتا ہے کہ بڑی کریبنگ ہو گئی ہے ہمارے اینڈ کے اوپر اسٹیٹ کو لے کے. مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو دین ہمارا کہتا ہے نا کہ 5 لوگوں کا حساب بڑا سخت ہوتا ہے, اور ان میں ایک عمرہ بھی ہیں. The richest elite class of your society is going to be questioned the hardest حشر کے دن میں. بالکل. اس کی ایک ریزن ہے, یہ جو عمرہ ہیں نا ہمارے سوسائٹی کے, ان کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے اپنے پیسے کو اس انداز میں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا کہ ان کی تعلیم و تربیت پہ خرچ کر دیا جائے. یہ ایک اور میجر ہے جو آپ لے سکتے ہو کہ جس سے انلیگل مینز سے لوگ اوائڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ ایک سپورٹنگ سسٹم جنریٹ کر رہے ہو, کریٹ کر رہے ہو. بالکل. جہاں آپ کے لیس پریویلیج اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پڑھ, جس اسلام نے زکوٰۃ کا جس نام کو اسلام نے نہ بھی زکوٰۃ کا نام دے. بھئی آپ اپنے اس پروگرام کو ڈیزائن اس طرح کریں کہ جو بچہ اپنی فی افورڈ نہیں جس کے پیرنٹس کرتے, ہم کریں گے. جو نہیں کتابیں لے سکتا ہم دیں گے. وائی ناٹ؟ تو خالی ریاست کیوں, ریاست کی بھی ذمہ داری ہے, بالکل ہے, ایوری تھنگ شوڈ بی, ہاں, بٹ ایوری انڈیویجول آف دا سوسائٹی. ایجوکیشن کا 4th پرپز, دیکھو ہماری باتوں میں سے ہی بات نکل رہی ہے, ٹو کریٹ اینڈ ٹو میک ہیومنز responsible citizens. Yeah. Now what is responsible citizenship? To take responsibility of your conduct in a manner that you're contributing towards the rest of the members of the society. Are you ready? If you're educated, you'll do it. And if you're only qualified, I'm sorry then. We're still in a questionable, yes, status. میم لاسٹ کوشچن آئی ہیو ٹو آسک, بیکاز آپ ایک انسپائرنگ اسپیکر ہیں, مختلف میڈیا چینلس پہ جاتی ہیں, اور یہاں پہ بھی ہمارے پاس تشریف لائے. آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی, آف دا کیمرہ ہم اس پہ بات بھی کر رہے تھے, جی, کہ پاپولیرٹی ایجوکیشنسٹ کو نہیں ملتی ہماری سوسائٹی, بالکل بھی نہیں ملتی. پاپولیرٹی ایسے انسان کو نہیں ملتی جو اچھی بات کرتے, بلکہ اس پہ تنقید کر کے اس کو بٹھا دیا جاتا ہے. اس کو پاپولیرٹی ولگیرٹی کو ملتی ہے, پاپولیرٹی ایسی چیز کو ملتی ہے جو معاشرے کے اندر خرابی پیدا کرتی ہے. تو میڈیا کا کیا رول ادا ہونا چاہیے ہماری سوسائٹی کے اندر؟ ایسے لوگ جو میڈیا پہ بیٹھتے ہیں تو وہ کیا ایسے نارمز سیٹ کریں جس بیس پہ ایسے لوگ آگے نہ آ سکیں جو معاشرے کے لیے خرابی کا باعث بنے, بلکہ آپ جیسے جنہوں نے ہمیشہ اس سوسائٹی کے لیے کام کیا ہے وہ آگے آ سکیں. اچھا دیکھو یاسر, ابھی میں نے بات کی کہ ایجوکیشن, دا پرپز آف ایجوکیشن از ٹو میک یو اے رسپانسبل ہیومن. ٹھیک ہے. اب آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے کہ آپ اگر میڈیا کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا آنا چاہیے انٹو دی رائٹ کانٹینٹ اینڈ انٹو دی رانگ کانٹینٹ. اگر آپ ہی اپنی ذمہ داری سے بری ہو کے بیٹھ جائیں گے کہ یار مجھے تو ریٹنگ چاہیے, تو جب آپ کا ٹارگٹ ریٹنگ ہے اور اچھائی پھیلانا نہیں ہے, تو پھر تو آپ ہر طرح کا کانٹینٹ اٹھا کے ڈال دیں گے. ٹھیک ہے. اب جو لوگ ولگیرٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں میڈیا کے اوپر, آپ کو لگتا ہے وہ کوئی ذمہ دار شہری ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہیں سے وہ پڑھا لکھا کام کر رہے ہیں؟ بالکل بھی کوئی پڑھا لکھا کام نہیں کر رہے. تو یہ ذمہ داری ہمارے اپنے اوپر آتی ہے, بالکل, کہ آپ بینگ اے ہیومن, کیا آپ ایسا کانٹینٹ دے رہے ہیں جس کو میجورٹی فالو کرے گی؟ تو آئی ایم سوری,
پھر آپ جانوروں کے اس ریوڑ کا حصہ ہیں کہ جہاں ایک بھیڑ کہیں پہ بھی منہ اٹھا کے دائیں یا بائیں ہوتی ہے تو پورا کا پورا وہ جو ہرڈ آف اینیملز ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے بغیر سوچے بغیر سمجھے چل پڑتا ہے. اینڈ دس از واٹس ہیپننگ دیز ڈیز. یس میم. اور آپ صرف دیکھ نہیں رہے ہیں اس کانٹینٹ کو, آپ ایک اور کمال کر رہے ہیں, آپ شیئر کر رہے ہیں اس کانٹینٹ کو. بس کر دو یار. اب تو اتنی عقل میں 21ویں صدی کے اینیملز میں دیکھ رہی ہوں. آپ یقین جانو یاسر, میرا پیٹ ہے گھر پہ, ایک ڈاگ ہے اور رومیو اس کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے. تو رومیو کو جب میں اپنے لاؤنج کا دروازہ کھولتی ہوں تو پرسوں بارش ہو رہی تھی تو وہ گیلا تھا, تو مجھے یہ تھا کہ آئے گا رگ وغیرہ پہ اس کے پاؤں کے نشان آئیں گے. And I just told him, no, you're wet. You cannot come in. Sit. Trust me, he follows instructions. And he knows کہ میں اگر اندر جاؤں گا تو میں ایک غلط کام کو کروں گا. تو آج تو انسان جانور کو ٹرین کر رہا ہے یار. بالکل. تو کیا ہم اپنے آپ کی اتنی سی بھی مائنڈ کی ٹریننگ نہیں کر سکتے کہ کم از کم ہم فرق محسوس کر سکیں کہ کیا چیز پریزنٹیبل ہے اور کیا چیز پریزنٹیبل نہیں ہے. پاکستان کا امیج آلریڈی ڈیمیجڈ. یس میم. Already damaged. And what are we doing? By producing this kind of content, we are even breaking the image of Pakistan rather than making it. So media کے اوپر responsibility ہے, کیونکہ مجھے شاید چند لوگ سنیں گے, لیکن جب میڈیا کے اوپر آپ آتے ہیں تو the number of humans increases not within the homeland but outside homeland. آپ کو ایک ملک میں نہیں, آپ کو ملکوں دیکھا جاتا ہے. تو خدا را سمجھیے بات کو اور اپنی تعلیم کا صحیح استعمال کر کے جس پرپز کے لیے آپ ایجوکیٹ کیے گئے ہیں وہ سیکھیں. اور یہی دین سکھا رہا ہے. دین نے کہیں نہیں آپ کو کہا کہ آپ پاگلاں دی طرح چیزاں چکو تے میڈیا تے سٹی جاؤ. نو ویئر. میرا ریلیجن کم از کم, میرا نبی اس طرح کی تعلیم دے ہی نہیں, پریچنگ کر ہی نہیں سکتے. بالکل ایسی ہی بات ہے. ناظرین کرام, تعلیم کا مقصد ایک اچھا شہری بنانا ہے. تعلیم کا مقصد صرف کوالیفائی ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ ایجوکیٹ ہونا, تاکہ آپ معاشرے کے لیے اچھی چیزیں کر سکیں اور معاشرے کے لیے بہتری کر سکیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر اگین, اینڈ انشاءاللہ وی ول انوائٹ یو ان مائی پرسنل پروگرام سوال ہے جواب, انشاءاللہ. لوکنگ فارورڈ. تھینک یو سو مچ. ناظرین کرام, اپنے میزبان محمد یاسر حنیف کو اجازت دیجیے. ہمارا رمضان ہمارا رمضان پیارا